جب حضرت عثمان خلافت پر بیٹھے اور حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو پھر بنو امیہ کے لیے جو پہلے مشکلات تھیں، رکاوٹیں تھیں، پابندیاں تھیں، موانع تھے، وہ سارے گویا ختم ہو گئے اور سب کچھ ان کے سامنے آزادی کے ساتھ حاصل ہو گیا، اور انہوں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا. توجہ کریں، اس موقع کو ضائع نہیں کیا. میں چند دن پہلے، شاید سال ہو گیا ہوگا، 1 سال پہلے کی بات ہوگی یا اب سال سے کم ہو گیا ہے، ایک مومن پنجاب کے ایک شہر سے آئے. میں آپ کو موقع شناس اور موقع سوز لوگوں کی مثال دیتا ہوں، جو مواقع ضائع کرتے ہیں اور جو مواقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، موقعوں سے. اب آپ پاکستان کے 74 سالہ زندگی تو ہو گئی ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 18 ہے. 14 اگست کو پاکستان بنا اور کتنے دن اوپر گزر گئے؟ 4 دن. تو پاکستان کی عمر آج 18 اگست 2021 کو کتنی ہو گئی ہے؟ 74 سال 4 دن. 74 سال 4 دن کا یہ ملک ہے، 74 سال 4 دن کی یہ قوم ہے، 74 سال 4 دن کی یہ تہذیب ہے اور جمعیت ہے، اور اس میں مختلف ملٹی لوگ رہتے ہیں، اقوام گوناگون رہتی ہیں، مذاہب گوناگون رہتے ہیں، قبیلے مختلف رہتے ہیں، مسالک، مذاہب، اعتقاد رکھنے والے، آئیڈیالوجی رکھنے والے، ہر طرح کا طبقہ پاکستان میں آباد ہے. اور ان 74 سالوں میں ان سب کو مواقع ملے ہیں، ایک جیسے مواقع سب کو ملے ہیں. یوں نہیں کہ کچھ کو ملے ہیں کچھ کو نہیں ملے، سب کو 74 سالوں میں. مثلا پہلے سال 1947 میں کچھ کو موقع ملا، جن کو 47 میں نہیں 48 میں مل گیا. کچھ ایسے تھے جن کو 48 میں نہیں تو 49 میں موقع مل گیا. باری باری مواقع سب کو ملتے گئے، لیکن ان موقعوں سے فائدہ کتنا اٹھایا، موقع شناسی کتنے لوگوں نے کی، اور موقع سوزی اور فرصت سوزی یعنی مواقع کو گنوایا کتنے لوگوں نے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک مومن آیا اور اس نے آ کر کہا جی کہ ہم فلاں شہر میں ہم عزاداری کرواتے ہیں بڑی تاریخی، اور انہوں نے اس تاریخی کی ہسٹری بتائی. شہر کا میں نام نہیں لیتا، ممکن ہے بعضوں کو یہ واقعہ پتہ ہو، اور جس سے مشابہ واقعات سب پورے ملک میں ہیں، ہر ضلع میں اور ہر شہر اور گاؤں میں ہوں گے اس طرح کے مواقع. انہوں نے کہا کہ وہاں آج سے 35 سال پہلے یا 45 سال پہلے ہمارے شہر میں ایک مومن کمشنر کی تقرری ہوئی، تعیناتی ہوئی، اور اس وقت حالات یہ نہیں تھے جو آج کل ہیں. 45 سال 40 سال پہلے، 40 سال پہلے یعنی ضیاء الحق کا زمانہ یا ضیاء الحق کے زمانے سے کچھ پہلے کا زمانہ، یوں سمجھ لیں آپ، یا اس سے بھی کچھ پہلے کا ہوگا، 70 یا 60 کی دہائی کا ہوگا. میرے ذہن میں ابھی تردید ہے. انہوں نے وہ زمانہ بھی بتایا، ظاہراً 70 یا 60 کی دہائی کی بات ہے، یعنی 1960 یا 1970 کی بات ہے، اس دوران کی. کہا اس وقت ایک مومن کمشنر ہمارے شہر میں مقرر کیا گیا سرکاری طور پر، اور کمشنر ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے، اصل ایڈمنسٹریٹر تو وہی ہوتا ہے. ہر ضلع کا حکمران، ایڈمنسٹریٹر، صاحب اختیار فرد کمشنر ہوتا ہے. باقی تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں تو فائلیں پہنچتی ہیں. جو موقع پہ وہاں گراؤنڈ میں موجود ہوتا ہے حاکم، اصل حاکم وہ ہوتا ہے. آج کل ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، وہ کمشنر حاکم تھا. اس کمشنر نے آ کر شہر کے سارے ریکارڈ لیے، چونکہ زمینیں اس کے ماتحت ہوتی ہیں، پٹواری اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اسپتالیں اس کے ماتحت ہوتی ہیں، جتنے بھی عوامی نوعیت کے اور سرکاری نوعیت کے جتنے کام ہیں، اسکول وغیرہ، سب اسی کے ماتحت ہوتے ہیں ضلع کے اندر. اس نے سارا ریکارڈ منگوایا اور اس کو مطالعہ کیا، پڑھا ہر چیز. اس دوران اس کو اپنے ہی شہر کے اندر مذہبی مقصد کے لیے سرکار کی طرف سے ایک مقرر زمین ملی کاغذات میں کہ یہ اس زمین پر کوئی مذہبی مرکز بنانا ہوگا. لیکن وہ خالی پڑی ہوئی تھی، ابھی کئی ایکڑ زمین تھی، 4-5 ایکڑ زمین مذہبی مقاصد کے لیے مختص تھی. اور چونکہ ہوتا ہے شاعر کی ڈرائنگ میں، ڈیزائننگ میں ضروری ہوتا ہے قبرستان کی جگہ
مذہبی عبادت گاہوں کی جگہ، اسکولوں کی جگہ، مدرسوں کی جگہ، یہ ہر شہر میں، ہر کالونی میں، ہر پرائیویٹ سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے. جن سوسائٹیوں میں آپ زور مارتے ہو جا کر پلاٹ لینے کے لیے یا کاروبار کرنے کے لیے، وہاں پر مسجد کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے، مذہبی مقاصد کے لیے بھی ہوتی ہے. اور وہ لوگ پاس اپنا پلاٹ نہیں لیتے، مسجد والا جا کے لے لیتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں دیں، ہم مسجد بنائیں یہاں پر. اب اس مومن نے، افسر نے وہ کاغذات سے چھان بین کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ مذہبی مقصد کے لیے ہے، تو آپ لوگ درخواست دو، کوئی تقاضا کرو، چونکہ کوئی جو جمعیت، جو مذہب یا جو مسلک تقاضا کرے گا اس کے نام ہو جائے گی. تو آپ لوگ تقاضا کرو اور میں اس کو منظوری دے دیتا ہوں سرکاری طور پر، قانونی طور پر، اور پھر آپ اس پر اپنے مذہبی مراکز بنا دینا، آپ اس پہ امام بارگاہ بنا لینا، مسجد بنا لینا، مدرسہ بنا لینا، بڑی جگہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب اس وقت شیعہ مومنین کے لیڈروں میں سے اس شہر کے تھے، تو بڑے لیڈر انہوں نے بلائے اور انہیں یہ بتایا. انہوں نے ان سے کہا جی کہ کمشنر صاحب، ہم دنیا دار لوگ نہیں ہیں، یہ پلاٹوں کا ہمیں نہ دو، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمیں انہوں نے بتایا فلاں محرم کے جلوس کا ایک لائسنس دے دو، بس یہ پلاٹ دے دو ان کو جن کو پلاٹ چاہیے، جو دنیا کے بندے ہیں، جن کو پلاٹوں سے غرض ہے، جنہوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. ہم موالی لوگ ہیں، ہم عزادار لوگ ہیں، ہمیں بس جلوس کا لائسنس دے دو. اس نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھائی جلوس کا لائسنس بھی مل جائے گا، یہ مرکز ہے، تم بنا لو. لیکن یہ بالکل اس کی بات سے متفق نہیں ہوئے، بلکہ اس کو لگا کہ شاید عنقریب مجھے ہی لعنت کرنا شروع کر دیں کہ میں ان کو کیا سمجھا رہا ہوں. تو اس نے ان کے دباؤ پر انہوں نے جلوس کا لائسنس کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جلوس کا لائسنس آپ کے نام ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسی لائسنس کا ہولڈر ابھی میں ہوں، اور اتنے سالہ آبادی ہماری بنی ہوئی ہے. اور میں نے کہا وہ پلاٹ جو انہوں نے آپ کو بتایا تھا، نشاندہی کی تھی، وہ کیا ہوا؟ کہتے اس پر دیوبند کا بہت بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے جس میں ہزاروں طالب علم رہتے ہیں. یہ لاہور میں بڑی بڑی مذہبی یونیورسٹیاں اور ادارے، آپ شہر کے اندر جائیں، شہر کے اندر وہاں جہاں فٹوں میں زمین کروڑوں کے حساب سے ملتی ہے، وہاں پر اتنے بڑے ایریے پر یہ مراکز بنے ہوئے ہیں. یہ کیسے ان کے ہاتھ آ گئے؟ موقع شناسی کے ذریعے سے. اس وقت موقع تھا، یہ مذہبی مقاصد کے لیے ہی تھے یہ پلاٹ. لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، مختلف جگہوں پر، ہر شہر میں ہوتے ہیں. لیکن جو بیدار قوم ہو، جو بیدار مذہب ہو، جو آگاہ مذہب ہو، وہ جاتا ہے، جا کر کسی ذریعے سے معلوم کر کے پھر اس کے مدعی بن جاتا ہے کہ یہ ہمیں دے دیا جائے، ہم آباد کرتے ہیں. جو بر وقت ہوشیار ہو، آگاہ ہو، وہ وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. اور جو یہ کام نہ کر سکے، اسے موقع ملتا بھی ہے لیکن وہ اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کیا فائدہ اٹھائے گا؟ تعلقات سے اپنا ٹھیکہ کوئی منظور کروا لے گا، اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کہیں کروا لے گا، اپنے داماد کو کہیں ویزا منگوا لے گا، اور اپنے کسی ذاتی نجی کام کے لیے یا اپنے کسی دوست کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی نہ کوئی فائدہ لے لے گا تعلقات سے. لیکن کوئی مذہبی، کوئی دینی، کوئی قومی پروجیکٹ ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کر 74 سال سے ہر سال مواقع آئے ہیں، ہر حکومت میں مواقع آئے ہیں، ہر حکومت نے یہ پیکیجز اعلان کیے ہیں. اور آپ آج مراکز دیکھیں اپنی علمی اور تربیتی، اور پھر اس میں دیکھیں کنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کون تھے جو موقع شناسی نہیں کی، مواقع ضائع کیے اور آج کے حالت میں، پسماندگی کے حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آج کی مثال ہے. ان کا ایک مقصد تھا، مشن تھا. جو قوم مشنری قوم ہو، ایک مشن اس کے سامنے ہو، ایک ہدف اس کے سامنے ہو، اس نے اس مقصد تک جانا ہے. ہر صورت میں ہر نسل اسی مشن کے پیچھے ہوتی ہے اور مشنری کام کرتے ہیں. بنو امیہ مشنری تھے. ان کا ہدف یہ تھا کہ جب ہم دشمن تھے ان کے، اسلام نہیں تھا، تو ہم سلطان تھے،
ہم حاکم تھے مکہ کے، پورے حجاز پر ہمارا سکہ چلتا تھا، مسلمانوں نے ہمارا اقتدار ڈبو دیا، نابود کر دیا، اب طاقتور بھی ہو گئے مسلمان، تو اس طاقت سے ہم اقتدار چھین تو نہیں سکتے، لیکن اس طاقت کے اندر ایسی گنجائشیں ہیں، ان کے سسٹم میں ایسی گنجائشیں ہیں، وہاں گھس جایا جائے، وہاں نفوذ کیا جائے اور وہاں سے موقع نکال کر پھر اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ اور انہوں نے جس تیزی کے ساتھ کیا، بنو امیہ نے بہت تیزی کے ساتھ یہ کام کیا، انہوں نے 40 سال مشکل سے گزرے اور انہوں نے دوبارہ اپنی ریاست اور اپنی سلطنت قائم کر لی۔ 40 سال کے بعد خلفائے راشدین، 40 سال ان کا زمانہ گزرا خلافت کا، 40 سال بعد ملوکیت وجود میں آ گئی۔ کہاں سے انہوں نے موقع تلاش کیا؟ اسی نظام کے اندر بنے ہوئے گیپ، گنجائشیں اور رکھنے، وہاں فوراً نفوذ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، بر وقت اقدام کیا، فیصلہ کیا، اپنے بندے داخل کیے اور آ گئے۔ اب عرض کیا کہ اس میں سے ان کو ایک موقع یہ ملا کہ خلیفہ سوم خود انہی کے خاندان سے تھے، بنو امیہ میں سے، اور مزاجن بھی وہ نرم خو تھے۔ خلیفہ دوم بہت سخت گیر تھے۔ خلیفہ اول سے کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں کوئی فائدہ اٹھا لوں گا، مگر یہ کہ خلیفہ خود مائل ہو جائیں، خود راضی ہو جائیں اس کو کچھ دینے پر۔ خلیفہ کو بائی پاس کر کے یا چکر دے کے یہ کسی مقام تک پہنچے، یہ جرت ان کو اس زمانے میں نہیں تھی۔ خلیفہ اول و دوم میں مزاجوں کا زمین و آسمان کا فرق تھا۔ یہ جتنے سخت گیر تھے خلیفہ سوم، اتنے ہی نرم خو تھے۔ آج ان کے مناقب و فضائل میں ان کی اس نرم طبیعت کو فضیلت کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے، اور تھے وہ بہت نرم خو تھے۔ اس نرمی کا فائدہ کس کو ہوا؟ بنو امیہ کو۔ بنو امیہ نے جہاں پر خلیفہ کو علم تھا وہاں بھی، جہاں علم نہیں تھا وہاں بھی خوب فائدہ اٹھایا اور کلیدی پوسٹوں کے اوپر فائز ہو گئے۔ کلیدی پوسٹوں کے اوپر، جو بہت بنیادی کلیدی پوسٹیں ہوتی ہیں اقتدار کی، ایک مالیات، پورے مالیات پر قبضہ کر لیا۔ مالیات میں بنو امیہ کے علاوہ کسی اور کو خزانے میں، بیت المال میں دخل اندازی کا حق نہیں تھا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں بیت المال تک کوئی خاص طبقے کی رسائی نہیں تھی، بلکہ سب کے لیے تھی۔ البتہ خود خلیفہ نے ایک طبقاتی تقسیم کا نظام بنایا ہوا تھا، مہاجرین کو زیادہ، انصار کو اس سے کم، اہل بدر کو اس سے زیادہ، اہل خندق کو اس سے کم، احد والوں کو اس سے کم، اس طرح انہوں نے درجہ بندی کی ہوئی تھی، لیکن اسی درجہ بندی کے مطابق ہی کام ہوتا تھا۔ عربوں کو زیادہ ملتا تھا، عجم کو، جو غیر عرب تھے، ان کو کم ملتا تھا۔ مردوں کو زیادہ ملتا تھا، عورتوں کو کم ملتا تھا، اسی طرح۔ اور بنو ہاشم اس پورے دوران افراد، چیدہ افراد بنو ہاشم کے، وہ دستگاہ خلافت کے قریب آتے تھے۔ بعض ہاشمی تیز تھے، آج بھی بعض ہاشمی بہت تیز ہیں، وہ کسی بھی نظام میں گھس جاتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، ان کو طریقہ آتا ہے، کسی بھی دستگاہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت بھی بعض ہاشمی انفرادی طور پر ان میں یہ صلاحیتیں تھیں کہ وہ گھس گئے خلافت کے نظام میں، اور انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، لیکن صرف نجی فائدہ، خاندانی فائدہ نہیں تھا، یا جس طرح بنو ہاشم یا اہل بیت، اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا۔ موقع ملا تو صرف اپنی ذات اور اپنے بچے اور اپنی نسل کے لیے انہوں نے بنایا، اور کم نہیں ہے۔ یہ تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے کہ بنو ہاشم میں سے اس عہد میں کتنے لوگ مال و منال تک پہنچے، اور ان کے اموال کتنے تھے، کس درجے کے بنے۔ اس دوران جو خصوصیت کے ساتھ ایک طبقے کا پورا دھیان رکھا گیا 100% کہ اس طبقے کو مالی طور پر سر اٹھانے نہیں دینا، وہ اہل بیت ہیں۔
انہیں اتنا مال کہیں سے بھی ہاتھ نہ لگے، نہ بیت المال سے ان کو اتنا مال ملے اور نہ بیت المال کے علاوہ کہیں سے ان کے پاس اتنا مال ہو، اتنی انکم ہو کہ مال کی بدولت یہ قوی ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں. چونکہ ہمیشہ اہل بیت کو اپوزیشن کا درجہ دیا گیا کہ یہی کھٹکا ہر حکومت کو تھا اور کئی صدیوں تک تھا. بنو عباس کے آخری خلیفہ تک ان کو انہی سے خطرہ تھا کہ ہمارے اقتدار کے لیے یہی خطرہ ہے. بنو عباس 300-400 سال بعد بھی مناظرے بغداد میں اور خراسان میں یہی کرواتے تھے کہ بیٹی کی طرف سے جو اولاد چلتی ہے وہ وارث ہوتی ہے یا چچا کی طرف سے جو اولاد چلتی ہے وہ وارث ہوتی ہے. عورتوں کے ذریعے جو نسل بڑھتی ہے یا مردوں کے ذریعے، تو عربوں میں تو عورتوں کے ذریعے جو نسل بڑھتی ہے وہ اولاد ہی نہیں کہلاتی. یہ جاہلیت ہے. آج پاکستان میں بھی ایسے ہے کہ بیٹیوں کی اولاد کو اپنی اولاد کوئی بھی نہیں سمجھتا. بیٹوں کے بچوں کو کہتے ہیں یہ ہماری اولاد ہے، پوتے پوتیاں یہ ہماری اولاد ہے، نواسے نواسیاں کہتے ہیں یہ ہماری اولاد نہیں ہے. یہ جاہلیت ہے، بدترین جاہلیت ہے. اور دین کے بالکل الٹ ہے. دین میں تو رسول اللہ کی اولاد چلی ہی فقط بیٹی سے ہے، نواسے نواسیوں سے چلی ہے، اور ان نواسے نواسیوں سے آل رسول آگے بڑھ رہے ہیں. آج آل رسول ان کو نہیں کہتے جو رسول اللہ کے چچا اور مردوں سے جو اولاد چلی ہے، وہ آل رسول ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی سے چلی ہے وہ اولاد. تو آج مسلمانوں میں اور مومنوں میں کیوں یہ معیار بدل گیا ہے کہ بیٹیوں کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں کہتے، بیٹوں کی اولاد کو اپنی اولاد کہتے ہیں. بیٹیوں کی اولاد بھی تمہاری اولاد ہے، بلکہ دین کے مطابق تو وہ زیادہ تمہاری اولاد ہے، چونکہ رسول اللہ کی اولاد اسی سے چلی تھی. اہل بیت کو ہمیشہ کنٹرول تحت نظر رکھا گیا ہر پہلو سے، اور خصوصاً مالی حوالے سے. جس طرح شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کر دیا گیا، یہ بائیکاٹ تھوڑا نرم کر کے یہ بعد میں جاری رہا، اور رسول اللہ نے ایک موقع پر آ کر فدق دیا جو بعد میں لے لیا گیا کہ اہل بیت کے تقویت کہیں سے بھی نہ ہو، نہ افرادی قوت اور نہ مالی قوت. اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. بنو امیہ نے بھرپور فائدہ اٹھا لیا. اب جب بنو امیہ سٹیبل ہو گئے، یعنی بیت المال پر ان کا پورا مکمل قبضہ ہو گیا، انہوں نے کیا کیا؟ بیت المال کو انہوں نے خلیفہ اول یا خلیفہ دوم کی طرح یہ نہیں کیا کہ تقسیم کیا لوگوں میں، جس کا حق ہے اس کو دے دیا. بے شک طبقاتی بنیاد پر ہی ہو، جس طرح خلافت دوم میں ہوا، انہوں نے طبقاتی بنیادوں پر تقسیم کیا، لیکن تقسیم کیا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، لیکن دیا لوگوں کو ہی دیا. اور یہ خلیفہ کے ان کارناموں میں شامل ہے کہ انہوں نے اس مال بیت المال میں سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا. علی علیہ السلام نے خلیفہ سوم کو یہ دلیل دی، یہ حوالہ دیا کہ آپ اپنے پیشرو اقتدار لیتے ہوئے خلیفہ سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ سیرت شیخین پر عمل کریں گے، اور انہوں نے قبول کیا تھا. تو امیر المومنین نے یاد دلایا کہ دیکھو آپ سے پہلے بیت المال کیا ہو رہا تھا، آپ اس طرح سے کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ آپ نے کیوں اپنے خاندان میں ان کو موقع دے دیا اور سارا بیت المال ان کے اختیار میں چلا گیا ہے؟ یوں نہیں تھا کہ بنو امیہ بیت المال کو تقسیم کرتے تھے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. انہوں نے بیت المال سارا اپنی ملکیت بنا لیا، اپنا ذاتی مال بنا لیا، آپس میں بانٹ لیا. بنو امیہ کے خاندانوں نے، شاخوں نے یہ مال آپس میں بانٹ لیا. اور جو دوسرے طبقات تھے، مہاجرین، انصار، بنو امیہ کے علاوہ، ان میں انہوں نے کچھ افراد کو جو ان کے خیرخواہ تھے، ہمدرد تھے، جو ان کے حلیف تھے، جو ان کے حامی تھے، ان کو کچھ نہ کچھ موقع دیا، لیکن اتنا نہیں جتنا بنو امیہ کو دیا. کچھ کو تو بالکل ہی محروم کر دیا. بڑے بڑے اکابر صحابہ، جید صحابہ، جو جن کے فیصلوں سے خلافتیں بنتی تھیں، بنو امیہ کے زمانے میں وہ روزمرہ کے گزر کے مال کو بھی ترس گئے تھے.
ان کو بالکل محروم کر دیا. اس کو اپنا مال بنا لیا, اپنا ذاتی مال بنا لیا, اپنی جاگیر بنا لیا, اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا. خب اب جب یہاں نوبت آ پہنچی اور یہ لوگوں کے سامنے, لوگ سب دیکھ رہے ہیں, خلیفہ سوم کے زمانے میں جو اعتراضات اٹھے وہ اسی بات پر تھے کہ لوگ تنگ دست, محروم, اور لوگوں کے پاس جو کچھ آتا وہ زبردستی ان سے چھین لیا جاتا. فصل اگتی وہ فصل پوری اٹھا لیتے بنو امیہ, کوئی پیداوار ہوتی وہ پیداوار پوری لے کر ان سے لے آتے, ریوڑ ان کا پکڑتے سارا ریوڑ لے آتے, زکوٰۃ کے نام پر, ٹیکس کے نام پر, یا کسی بھی نام پر کچھ بھی اٹھا کے لے آتے ان کا. لوگ جب اس مصیبت میں مبتلا ہوئے ان میں اعتراضات شروع ہوئے, اور یہ سب کچھ مروان کی سیاست تھی جو مرکز میں بیٹھا ہوا باقی تمام والیوں کو کنٹرول کر رہا تھا. ایک وزیر اعظم کے پوسٹ کے برابر اس کی پوسٹ تھی, اور بیت المال کا مکمل اختیار مروان کے ہاتھ میں تھا. مرکزی وہ جسے چاہتا دے دیتا, پورا خراج ایک ایک علاقے کا بنو امیہ کے کسی فرد کو دے دیتا. ایک عمومی اعتراض پیدا ہوا. اس اعتراض سے پہلے ایک شخص جس نے قیام کیا باقاعدہ, جس نے اپنی زندگی اس کے اوپر لگا دی نجاور کی, جس کا ذکر ضروری ہے, اس کے بغیر یہ موضوع تکمیل نہیں ہوتا, وہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ. بہت عظیم المرتبت صحابی, بہت عظیم الشان صحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ ابو ذر سے بڑا سچا انسان سایہ آسمان کے نیچے کوئی بھی نہیں ہے, اور روئے زمین پر ابو ذر سے سچا انسان کوئی بھی خدا نے پیدا نہیں کیا. یہ رسول اللہ کا دیا ہوا تمغہ ہے ابو ذر کو. اور ابو ذر کو رسول اللہ نے ایک خصوصی تربیت کی. ایک منفرد آدمی تھا, ان کا ایمان لانا بھی دوسروں سے ہٹ کے تھا, اور ان کا اسلام لا کر پھر آگے امت کے اندر کردار وہ بھی دوسروں سے مختلف تھا. پھر جو وفات ہوئی وہ بھی دوسروں سے منفرد تھی, مبارزہ زندگی بھی بالکل دوسروں سے منفرد. اور رسول اللہ نے ہی یہ فرمایا تھا کہ یہ ہمیشہ دوسروں سے الگ تھلگ رہے گا, اور ایسا ہی رہا. ایک بہت مفصل وصیت نامہ ہے رسول اللہ کا فقط ابو ذر کے نام. اس کے لیے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس جستجو میں رہتا تھا کہ رسول اللہ کبھی اکیلے مجھے مل جائیں اور کوئی بھی نہ ہو, صرف میں ہوں اور حضور ہوں, اور میں اس وقت کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں, رہنمائی لینا چاہتا ہوں. ہمیشہ اس فرصت کی طاق میں رہتے تھے. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ موقع دیکھ لیا. میں آیا مسجد میں, مسجد النبی میں, اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں. دونوں بھائی خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری مسجد خالی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. تو ابو ذر نے فرمایا, میں سمجھا کہ وہی موقع جس کی تلاش میں میں تھا وہ مجھے مل گیا ہے. یعنی یہ خلوت ہے, امیر المومنین کی موجودگی کو انہوں نے مخل نہیں سمجھا, انہوں نے اس کو خلوت ہی کہا کہ یہ خلوت ہے, اور آ گئے اور حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں آپ سے وصیت لینے آیا ہوں, مجھے وصیت فرمائیں, نصیحت فرمائیں. اور حضور نے وصیت, وصایا ہے رسول اللہ کے, مفصل ایک کتاب کی حیثیت رکھتی ہیں وہ وصایا, اور وہ بہت عالی شان ہیں. حضور نے ایک منفرد وصیتیں ابو ذر کو کی جو دوسرے صحابہ کو کمتر ایسی وصیتیں کی. ویسے رسول اللہ کی عمومی تعلیمات میں وہ وصایا موجود ہیں, لیکن اس شکل میں اور اس انداز میں جس طرح سے ابو ذر کو وصیت کی یہ نہیں ہے. ابو ذر غفاری سے آپ آشنا ہوں, چونکہ یہ نظر انداز شدہ صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں, خب آج پاکستان میں صحابہ کے چاہنے والے زیادہ ہیں, صحابہ کے لیے ہر کام کرنے والے,
صحابہ کے نوکر، صحابہ کے لیے جان دینے والے اور عظمت صحابہ پہ مر مٹنے والے. لیکن یہ سب صحابہ کو نہیں یہ پروٹوکول دیتے. کچھ بنو امیہ کے ناپسندیدہ صحابی ہیں، رسول اللہ کے صحابہ ہیں لیکن بنو امیہ ان کو پسند نہیں کرتے. اور ان میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ صحابی ہیں ان میں دو کے اگر میں نام لوں سر فہرست تو ان میں ایک ابو ذر ہیں اور ایک عمار یاسر ہیں. یہ بنو امیہ کے ناپسندیدہ صحابی ہیں. اب ذرا جو صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، جو صحابہ کی حمایت کے قائل ہیں، صحابی کسی زمانے میں بھی اگر اس کی توہین ہو، اگر اس کی حق ہو، اگر اس کی کوئی گستاخی ہو تو وہاں نوٹس لینا چاہیے. اور یہ نوٹس لینا چاہیے. یہ ان سے رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ ابو ذر سے بڑا سچا کوئی صحابی نہیں ہے میرا، سب سے سچا صحابی. بلکہ حضور نے فرمایا کہ آسمان کے سائے کے نیچے ابو ذر سے سچا کوئی بھی نہیں ہے. اب جب حضور نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک عنوان بتا دیا ہے، تو پھر عظمت میں، تعظیم میں اور حرمت کی پاسداری میں تو سب سے پہلے حضرت ابو ذر کا دفاع کرنا چاہیے بطور صحابی رسول اللہ. حضرت ابو ذر غفاری، غفاری نہیں ہے، غفاری ہے. غفاری غین کے نیچے زیر ہے. قبیلہ غفار، قبیلہ کنانہ کا ایک شاخ ہے قبیلہ غفار، اور یہ اس کے فرد ہیں. ابو ذر غفاری ہیں. غفاری وہ اور معنی بنتا ہے، غفار غفران سے ہے، یہ غفار ہے. یہ مکہ کے نواح میں، مضافات میں چند فرسخ کے فاصلے پر ایک بستی میں ان کی ولادت ہوئی، پرورش ہوئی. اور جب ان کی جوانی ہوئی اس زمانے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مکہ میں مبعوث فرمایا. اور جب حضور نے اپنی دعوت کو عام کیا تو تاریخوں کے مطابق ابو ذر غفاری اپنے علاقے میں مکہ سے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر، شاید کوئی 100 کلومیٹر یا اتنا کم و بیش فاصلہ بنتا ہوگا، اس فاصلے پر ان کا وہاں قبیلہ بھی تھا اور گھر بھی تھا اور خاندان تھا. ان کے خاندان کا کام جو تاریخ والوں نے لکھا ہے وہ راہزنی ہے، کہ خاندان والے راہزنی کرتے تھے، لیکن یہ درست نہیں ہے. راہزنی نہیں تھا، راہداری کہہ سکتے ہیں آپ. راہداری ان کا کام تھا، نہ راہزنی. راہزنی کا مطلب ہوتا ہے کہ قافلے تجارتی آنے جانے والے ان کو لوٹنا. راہداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قافلوں کی حفاظت کر کے اس حفاظت کے بدلے میں ان سے پیسے لینا، اس حفاظت کا، پروٹیکشن کا فیس لینا ان سے، کہ ہم آپ کو حفاظت سے اپنے علاقے سے پاس کراتے ہیں، کسی رازن کو لوٹنے نہیں دیں گے. ابو ذر کا بھی کام یہی تھا. اور چونکہ کوہستانی فرد ہے، صحرائی ہیں اور طاقتور تھے، بہت ہی مضبوط جسم کے اور ارادے کے مالک. انہوں نے قافلے والوں سے سنا ہوا تھا حضور کا نام کہ مکہ میں ایک شخصیت آئے ہیں اور وہ جو کچھ لوگوں کا اعتقاد ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں. ابو ذر کو اسی سے بہت دلچسپی تھی کہ کوئی تو آیا ان چیزوں کے خلاف بولنے والا، کوئی تو آیا. چونکہ ابو ذر کے بارے میں ہے کہ وہ خود پہلے سے ان چیزوں، بت پرستی کی مخالفت کرتے تھے. وہ پہلے سے ان تمام قباحتوں کی جو عربوں کے اندر رائج تھیں، ابو ذر ان کی مخالفت کرتے تھے. بلکہ ابو ذر کو ایک دفعہ ابو ذر نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ آپ جو مکہ میں جا کر خبر لے کر آؤ کہ یہ جو روز ہم قافلوں سے سنتے ہیں کوئی شخصیت ہے اور بڑی انقلابی باتیں کرتے ہیں اور یہ موجودہ سسٹم سب کو انکار کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو خود ذرا سن کر آؤ کہ کیا کہتے ہیں. چونکہ قافلے والوں میں سے کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا ہے کیا، جو کچھ مشرکین پروپیگنڈا کرتے ہیں قافلے والے وہی پھیلاتے جاتے ہیں. بھائی کو بھیجا کہ آپ کوئی مستند خبر لے کر آؤ. ابو ذر کے بھائی گئے، کچھ عرصہ مکہ میں رہے، پھر اس کے بعد واپس آئے. تو آ کر بھائی نے جو پہلی رپورٹ دی ابو ذر کو وہ کیا تھی؟ کہا کہ وہ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو آپ کرتے ہو ادھر. کہا وہ کیا باتیں ہیں؟ کہا وہ بھی ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں جو آپ جن کے یہاں اپنے قبیلے والوں کو جن کاموں سے روکتے ہو وہ سب کو ان کاموں سے روکتے ہیں. ابو ذر نے جب یہ سنا تو پھر رہا نہیں گیا.
پھر ابو ذر نے قبیلہ چھوڑا اور مکہ آ گئے اور آ کر لوگوں سے پوچھتے تھے این محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں ہیں یہ ہستی جن کا نام مقدس یہ ہے، وہ کہاں ہیں؟ جس کو پوچھتے وہ یا ڈر جاتا، سہم جاتا، یا لبوں پہ ہاتھ رکھ کے خاموشی کا اشارہ کرتا کہ یہ نام مت لو ورنہ پٹ جاؤ گے۔ پوچھتے پوچھتے ابو ذر نے ایک آدمی سے پوچھا، اس نے اشارہ ایک بچے کی طرف کر دیا کہ اس بچے کو پتا ہے، اس سے پوچھو۔ وہ بچہ کون تھا؟ امیر المومنین علی علیہ السلام۔ ابو ذر نے جا کر پوچھا این محمد، کہا کیوں؟ کہا ملنا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ لے کر گئے، جا کر ملایا، بہت مختصر وقت کے اندر حضور نے ابو ذر کو تعلیم دے دی، بہت مختصر وقت میں، اور ساتھ یہ وصیت بھی کی کہ اپنا خیال رکھنا اور ابھی واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ، یہاں مکہ میں نہیں رکنا اور اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا۔ لیکن ابو ذر کی طبیعت، ابو ذر کا مزاج، ابو ذر کی شخصیت، جب اس کو یہ جاگ لگ گئی جو پہلے سے ہی اس کے اندر یہ تڑپ موجود تھی، اب تو اس کو چنگاری بھی دکھا دی گئی، شعلہ بھی بنا دیا گیا۔ جب وہ شعلہ بھڑک اٹھا تو سیدھے آیا، آ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد ابو ذر پہ حملے چاروں طرف سے اور زخمی ہوئے۔ باہر کے حضور نے پھر واپس بھیجا کہ اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کرو اور وہاں رہو جب تک دوسرا حکم نہیں آتا۔ یہ آغاز ہے ابو ذر کا۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ بائیں کے ابو ذر مجبور نہیں تھے ہجرت پر، چونکہ مکہ میں نہیں تھے، مکہ سے دور آبادی تھی اور وہاں پر ان مشرکین کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ ابو ذر کا قبیلہ طاقتور تھا اور اس علاقے میں خود مشرکین مکہ کو اجازت لے کے ان سے گزرنا ہوتا تھا، اگر وہ راستہ روک لیں تو یہ بھی نہیں گزر سکتے تھے۔ اس کے باوجود ابو ذر نے ہجرت کی صرف محبت رسول اللہ میں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مدینہ میں بیٹھے ہوں، میں ادھر اپنے علاقے میں بیٹھا ہوں، ہجرت کر کے خاندان وہیں چھوڑ کر چلے گئے حضور کے ساتھ، اور وہ پھر سختیاں، وہ ساری دشواریاں، حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، ہر چیز میں شریک رہے، اور حضور ابو ذر کا مزاج بنتا گیا، ایسا مزاج جو تمام صحابہ سے منفرد مزاج۔ ابو ذر کے مزاج کا کوئی دوسرا صحابی موجود نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے صحابہ کی زندگیاں پڑھنا، صحابہ کا طرز عمل پڑھنا، صحابہ کی سیرت پڑھنا۔ ہر صحابی کا ایک اپنا مزاج تھا، سلمان فارسی کا ایک اپنا مزاج تھا، عمار یاسر کا ایک اپنا مزاج تھا، ابو ذر کا ایک اپنا مزاج تھا۔ ابو ذر ایک بے چین روح، ایک تڑپ، ایک شعلہ، ایک جذبہ محض، سمجھوتے والا بندہ نہیں ہے کسی کام پر بھی، کسی چیز پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو حق نہیں ہے وہ حق نہیں ہے۔ مصلحت کوش نہیں ہے، مصلحت پسند نہیں ہے ابو ذر۔ انہیں پتا تھا کہ یہ بات کروں تو میرے اوپر آفت نازل ہوگی، خوب ہوتی ہے تو ہو جب بات درست ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ زیر آسمان سایہ آسمان ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے، چونکہ سچ کہنے میں ابو ذر کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، بلکہ سامنے لٹکتی تلوار بھی ابو ذر کو نہیں روک سکتی تھی۔ ابو ذر اب آ جاتے ہیں رسول اللہ کے بعد کے زمانے میں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں جو طرز تھا حکمرانی کا اور عمل کا، اس میں ابو ذر کہاں فٹ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ انفٹ بندہ ہے ابو ذر۔ حضور نے بتا دیا تھا ابو ذر کبھی بھی منصب عہدہ نہیں لینا، کبھی بھی کسی جگہ کا کوئی والی نہیں بننا، مدیر نہیں بننا، کسی جگہ کی مینجمنٹ نہیں لینا، چونکہ پتا تھا کہ یہ انفٹ آدمی ہے، یہ نہیں چل سکتا کسی کے ساتھ۔ رسول اللہ نے خود روکا تھا ابو ذر کو، اور ابو ذر نے رسول اللہ کی وصیت پر آخر تک عمل کیا۔ ایک تو ابو ذر کو کبھی کوئی آفر آئی ہی نہیں، چونکہ سب کو معلوم تھا
کہ ان کو کوئی مدیریت دے کر پھر مسائل کیا پیدا ہوں گے. یہ تو ٹلتا نہیں ہے کسی سے, جھجکتا نہیں ہے کسی سے, کسی کے سامنے بھی حق بات کرنے سے کوئی جھجک نہیں ہے. ابو ذر نے خود بھی کبھی خواہش نہیں کی, ابو ذر نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا, لیکن خلافت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی. خلیفہ دوم نے جب فلسطین فتح کیا, خود خلیفہ بھی اس میں شامل تھے, ابو ذر باقاعدہ جہاد میں ان کے ساتھ شامل تھے قدم بے قدم. بائیں کہ انہیں ہر چیز پر اشکال اعتراض بھی تھا جس سے وہ رکتے نہیں تھے, کہہ بھی دیتے تھے. ایک نمونہ میں بتاتا ہوں کہ ابو ذر جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس سے سچا کوئی بھی نہیں ہے اور اس سے زیادہ جرأت والا بھی کوئی بھی نہیں ہے. خلیفہ نے پابندی لگا دی حدیث بیان کرنے پر. خلیفہ دوم نے ان اپنی دلیلوں سے, اپنی مصلحت کی وجہ سے پابندی لگا دی کہ حدیثیں بیان نہیں کرنی, نہ مدینہ کے اندر نہ باہر جا کر. دو پابندیاں لگائیں, ایک والیوں کے علاوہ, سرکاری اہلکاروں کے علاوہ کسی صحابی نے مدینہ سے باہر نہیں جانا. یہ پابندی خصوصاً صحابہ کے لیے تھی کہ صحابی کوئی بھی نہیں نکلنا مدینہ سے, چونکہ باہر جائیں گے یہ صحابی رسول اللہ کے زمانے سے, یہ اپنا تعلق رسول اللہ کے ساتھ بتائیں گے, پھر اپنی باتیں کریں گے جو جو ان کے ذہن میں آتا ہے لوگوں کو, اور سرکاری پالیسیاں کچھ اور ہیں, یہ کچھ اور لوگوں کو بتائیں گے. تو جہاں جہاں کوئی صحابی جائے گا وہیں پر الگ مذہب بنتا جائے گا, الگ سلسلہ قائم ہوتا جائے گا. اور یہ ڈسپلن کے لیے بہت اچھا اقدام تھا. میں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جہاں نہیں ہے جن قوموں کے اندر, وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جہاں مولویوں کو آزادی ہے, جو مرضی ہے کہیں, جس ممبر پہ مرضی ہے بیٹھ جائیں, وہاں دیکھیں ملک کا کیا حال ہے, پاکستان کا اس وقت کیا حال ہے. یا سوشل میڈیا میں دیکھیں, ہر ایک کو آزادی ہے, جو مرضی ہے کہو, تو کیا حال بن گیا ہے. خلیفہ دوم اگر آج ہوتے تو وہ کبھی بھی سوشل میڈیا الاؤ نہ کرتے, بالکل کوڑوں سے پورا جسم سرخ کر دیتے. جو بھی سوشل میڈیا میں فیس بک پہ پیج بناتا تو اس کی درگت بنا دیتے, عبرت بنا دیتے اس کو, کوئی مولوی بھی نہ بنائے, چونکہ ڈسپلن خراب کرتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں, سچ اور جھوٹ میں فرق کیے بغیر سب کچھ بیان کرتے ہیں. وہ ان کے ڈسپلن کا حصہ تھا. وہ ایک پابندی یہ تھی کہ حدیث بیان نہیں کرنی, اور جو حدیثوں کی جن کو تھی کہ بیان کرنے, جیسے حضرت ابو ہریرہ کثرت سے حدیث بیان کرتے تھے, ان کے اوپر خصوصی نظر تھی حضرت عمر کی کہ اس پردے کو یہ رہ نہیں سکتا, یہ کہیں نہ کہیں پھر حدیث کوٹ کر دیں گے. اور یہ خود بھی انہیں پتہ تھا کہ میرے اوپر خصوصی نظر ہے یہ, اور چپ ہو جاتے تھے جب ان کی زبان پہ آ جاتی کوئی حدیث, وہاں چپ ہو جاتے تھے کہ یہاں سے آگے میں نے نہیں بولنا. ایک شخص پورے دوران خلافت میں حدیث کی پابندی کے زمانے میں جس نے ایک دن کے لیے پابندی قبول نہیں کی, ابو ذر غفاری ہیں. جہاں بھی ضرورت سمجھی حدیث رسول اللہ بیان کی, صحابہ نے روکا کہ اپنی جان کیوں گنواتے ہو, جب خلیفہ کی طرف سے پابندی ہے تو تمہیں یا جیل میں ڈال دیں گے, بعض روایات میں ہے کہ جیل میں ڈالا بھی ان کو, یا تمہیں ختم کر دیں گے. تو کہا کہ میں کیا تلوار اور موت کے ڈر سے اپنے حبیب کی بات نہ لوگوں کو بتاؤں؟ یہ چاہتے ہو مجھ سے کہ میں موت کے خوف سے اپنے حبیب کی بات نہ بتاؤں؟ میں تو 1000 دفعہ بتانے کے لیے تیار ہوں اگر ہر دفعہ مجھے قتل کر دیا جائے. بالکل ایک دفعہ کے لیے بھی یہ پابندی قبول نہیں. اب مزاج آپ کو سمجھ آ گیا حضرت ابو ذر کا کہ وہ جو بات ان کے نظر میں حق ہے وہ کہنی ہے. خلیفہ دوم کے زمانے میں ڈسپلن تھا, اور جہاں ان کو صحیح نہیں لگتا وہ بول پڑتے تھے, جیسے حدیث کی پابندی. لیکن خلیفہ سوم کے زمانے میں وہ خلیفہ دوم کا ڈسپلن سارا ختم ہو گیا, خصوصاً مالی, اقتصادی, مالیاتی نظام بالکل درہم برہم ہو گیا. مالیاتی نظام سارا بنو امیہ کے اختیار میں چلا گیا, پورا بیت المال. انہوں نے وہ بیت المال سارا اپنا ذاتی بنا لیا, نہ کہ مملکت کے لیے خود بھی کھاتے تھے, مملکت پر بھی خرچ کرتے تھے, صرف خود کھاتے تھے. اور لوگ کیا حالت تھی, حضرت ابو ذر نے قیام کیا خلیفہ کے زمانے میں ہی اس مالی بحران اور مالی کرپشن اور مالی بدعنوانی کے خلاف جو بنو امیہ مرتکب ہو رہے تھے.
حضرت ابو ذر نے باقاعدہ تحریک شروع کر دی، یک نفرہ تحریک، ون مین شو. اس تحریک میں کوئی بھی ابو ذر کے ساتھ شامل نہیں تھا. سارے صحابہ تھے اس وقت، اور بعض صحابہ کی اولاد بھی تھے خلیفہ سوم کے زمانے میں، لیکن وہ بہت نوجوان تھے. بزرگ جتنے بھی تھے وہ صحابہ تھے مدینہ میں کم از کم، اور ان میں سے ایک بھی حضرت ابو ذر کے ہمراہ یہ بات کہتے سارے تھے کہ آپ ٹھیک کہتے ہو، لیکن شامل کوئی بھی نہیں تھا کہ ہم بھی آپ کی طرف بات کریں گے. حضرت ابو ذر نے تحریک چلائی. کیا کہ یہ جو مال لوٹا جا رہا ہے، یہ جو مال خدا ذخیرہ بنایا جا رہا ہے، یہ جو مال خدا اپنا ذاتی جاگیر بنائی جا رہی ہے، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے. اس کے لیے حضرت ابو ذر نے سورہ توبہ کی آیا کو اپنا نعرہ بنایا، شعار. یہ نعرہ ابو ذر ہے. ابھی مختلف نعرے بن رہے ہیں نا، ہر آدمی نعرہ، مثلا صحابہ کے نام پر نعرہ، اور ہر بزرگوں کے صوفیاء کے نام پر نعرہ، نعرہ غوثی، نعرہ قطبی، نعرہ چشتی، نعرہ قادری. یہ نعرے بن گئے نا. پہلے صرف ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، نعرہ حیدری. یہ حیدر کے مقابلے میں نعرے نعرے اب بننا شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی ساری دنیا نعرے بنا لے، لیکن مومن کو لطف اسی وقت آتا ہے جب نعرہ حیدری لگائے. تو جچتا ہے نا نعرہ، کسی نام کے ساتھ جچتا ہے نعرہ. اب بعضوں کا نعرہ بنا بھی لو، جچتا نہیں ہے، اب اس کو ٹھونستے ہو نعرہ. وہ شخصیت خود اگر بزرگ ہوتے تو آپ کو یہ کام نہ کرنے دیتے. نعرہ جس کے نام کا ہے وہی لگانا چاہیے. ہماری فوج جب نعرہ حیدری لگاتی تھی تو ہر آپریشن کامیاب ہوتا تھا. انہیں منع کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ فوجی چھپ کے اپنے کمانڈر سے الگ ہو کے نعرہ حیدری لگا لیتے ہیں. پھر بھی بے ساختہ نکل جاتا ہے زبان سے، پھر نکل جاتا ہے ان کی زبان سے، چونکہ یہی نعرہ ہے. میدانی نعرہ یہی ہے، جنگ کا نعرہ یہی ہے. شجاعت جس نعرے سے انسان کے اندر آتی ہے وہ یہ نعرہ یہی ہے. اب باقی نعرے ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کوئی تقدس احترام آتا ہوگا، لیکن دلیری تو نہیں آتی. ابھی نعرہ چشتی، نعرہ مثلا سورہ وردی، نعرہ فلاں، اس سے کیا اپنے ذہن میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیا اٹھان آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ کچھ بھی نہیں آتا. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ متعصب ہو. حضرت ابو ذر نے قیام کیا، نعرہ بنایا. ابو ذر کا اپنا نعرہ تھا، قرآن سے لیا نعرہ. سورہ توبہ کی آیا، الذین والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی، پیسہ، درہم و دینار بٹور رہے ہیں، ذخیرہ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انفاق نہیں کرتے، ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. یہ نعرہ تھا گلی گلی ابو ذر کا. جہاں بھی جاتے، جب ان کے گھروں کے سامنے، ان سرمایہ داروں کے گھروں کے سامنے، بنو امیہ کی کوٹھیوں کے سامنے جب گزرتے تو وہاں رک کر ببانگ دوہل یہ نعرہ لگاتے، والذین. سنو، ظاہر اس زمانے میں یہ ٹریفک کا شور نہیں تھا، یہ باقی جو آج کل شور شرابہ ہے، سکوت کا ماحول تھا. مدینہ میں سارے شہروں کے اندر ایک آدمی ایک محلے میں بولتا تھا، دوسرے محلے میں اس کی آواز پہنچ جاتی تھی، اور وہ جب بھڑکا ہوا ہو، انقلابی بھی ہو، تپا ہوا بھی ہو، تو پھر تو اس کے اندر جذبہ اور آ جاتا ہے. اور جب ابو ذر یہ آیا پڑھتے تھے تو دور دور تک لوگ سنتے تھے کہ ابو ذر کے اتھے کوئی چڑھ گیا ہے، اور یہ فرماتے تھے کہ سنو، الذین یکنزون الذھب والفضہ، اے وہ لوگوں جو درہم و دینار بٹور رہے ہو، جمع کر رہے ہو، خزانے بنا رہے ہو، کنز بنا رہے ہو، اور اسے خرچ نہیں کرتے ہو، مومنوں پر اور عوام پر اور ملک پر خرچ نہیں کرتے ہو، تمہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی بشارت ہے. یہ قیام تھا صرف مالی. اب توجہ کریں، ابو ذر نے سیاسی بات نہیں کی،
خلیفہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو حق خلافت نہیں ہے، کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا. مالی جو مشکل پیش آ رہی تھی، جو آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ بنو امیہ تمام مالیات پر قبضہ جما کے بیٹھ گئے ہیں، خزانے پر قبضہ جما کے بیٹھ گئے ہیں، خراج زکوٰۃ ہر چیز ان کے گھروں میں جا رہی ہے، اور یہ اس کو اپنا ذاتی مال بنا رہے ہیں، اپنے باپ کی جاگیر بنا رہے ہیں، جبکہ یہ سب کا مال ہے. اس طرف لوگوں کی بھی توجہ دلائی. ابو ذر کو سارے سراہتے تھے لیکن جرأت کوئی نہیں کرتا تھا. انہیں معلوم تھا کہ جس طبقے کے خلاف سرمایہ دار طبقہ اور حکمران طبقہ بنو امیہ یہ کتنے سخت لوگ ہیں اور کیا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا. پھر ابو ذر کے انہوں نے سزائیں دینا شروع کی. پہلے ابو ذر کے سمجھانے کی کوشش کی، پھر ابو ذر کو للچانے کی کوشش کی، پھر ابو ذر کی کردار کشی کی اور کرائی گئی. اور پھر اس کے بعد جب کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا بنو امیہ کا، انہوں نے ابو ذر کو جلا وطن کر دیا، مدینہ سے شام معاویہ کے پاس بھیج دیا کہ یہ بنو امیہ کا اصلی دشمن یہ ہے، یہ بنو امیہ پہ اعتراض کرتا ہے، لوگوں کو بدگمان کرتا ہے اور حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اور اس کو یہاں پر ذرا مزہ چکھاؤ تاکہ اس کو یاد آ جائے. ابو ذر وہاں گئے. اب سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو ذر سے جان چھوٹی، وہیں پہ مر کھپ جائے گا یہ صحابی، اور شام میں وہ کسی علاقے میں جا کر، اس کو کوہستانی علاقہ ہے، اجنبی علاقہ ہے، ابو ذر کو کوئی پہچان، ادھر کسی کو یہ بھی نہیں پتا یہ صحابی ہے. ظاہر یہ حجاز کا رہنے والا ہے، وہ شام کے رہنے والے ہیں، ان کا لہجہ اور ہے، ان کی عربی اور ہے، اس کی عربی اور ہے، ان کا رنگ اور ہے، یہ اس کا رنگ اور ہے. اس علاقے کے سارے لوگ گورے چٹے ہیں، ابو ذر گندم سانولا رنگ والا، اور تھا بھی صحرائی انسان، وہ اس کی تہذیب ہی اور ہے، اس کا طریقہ ہی اور ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ان میں کبھی بھی ضم نہیں ہوگا اور وہاں پر تکلیف میں رہے گا. معاویہ نے ایک دور دراز علاقے میں ابو ذر کو بھیج دیا، اور وہاں ابو ذر کو وظیفہ نہیں دیا، بیت المال کا کوئی حصہ نہیں دیا. ابو ذر نے بھی کسی سے مانگا نہیں، اپنے کام سے کام رکھا. زیادہ تر وقت اسی علاقے میں گزارا، یہ وادی بقاع میں جہاں آج حزب اللہ ہے. یہ ابو ذر کا لگایا ہوا پودا ہے. یہ ابو ذر نے محبت کا بیج، محبت اہل بیت کا بیج شام میں کاشت کیا، اور یہ غلطی ہو گئی بنو امیہ سے. سزا کے طور پر رسول اللہ کے صحابی کو، مبارز و مجاہد کو سزا کے طور پر، زندان کے طور پر ایک جگہ بھیجا، اس نے اس کو غنیمت سمجھ لیا. شامیوں کو پوچھا کہ کبھی اہل بیت کا نام سنا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں سناتا ہوں تمہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہاں پر، یہ نہیں ہیں اصلی لوگ، اصلی کوئی اور ہیں. اور وہاں پر ابو ذر نے دو کام شروع کیے. ایک، ان بنو امیہ کے کرتوت بتانا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا اہل بیت کا پرچار کرنا کہ رسول اللہ کے اصل خاندان کون ہے، وارث کون ہے. خوب معاویہ کو خبر ملی کہ یہ تو ابو ذر نے تو علاقے کا حالت ہی بدل دی، حالات بدل دیے ہیں. لہٰذا فوراً مدینہ خط لکھا کہ آپ نے جو بھیجا تھا فرد کہ اس کو یہاں جلا وطن رکھیں، دور رکھیں تاکہ یہ وہاں مدینہ میں خرابی نہ کرے، اس نے تو وہی کام یہاں آ کے کر دیا ہے. اگر یہ کچھ عرصہ شام کے علاقے میں اور رہا تو یہ شام میں بغاوت پیدا کر دے گا بنو امیہ کے خلاف. اور یہ درست بات تھی. ابو ذر حالات وہاں لے گئے تھے کہ بغاوت ہو جانی تھی. لہٰذا مدینہ سے حکم گیا کہ ابو ذر کو بھیج دو واپس مدینہ، ایک تکلیف دہ سواری پر اور ایک سخت گیر ساتھ، ڈرائیور کے ساتھ، کہ جو پورے راستے میں ابو ذر کو تکلیف دیتا رہے. اور ایسا ہی ہوا. بغیر پلان کے اونٹ پر بٹھایا گیا، نیچے سے پاؤں باندھ کر، اور دمشق سے مدینے تک اس اونٹ کو دوڑایا گیا. ابو ذر جب مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچ کر اترے، اونٹ سے اترے تو رانوں کا گوشت گل چکا تھا. اونٹ کی پیٹھ سے رگڑ رگڑ کے رانوں کا گوشت گل چکا تھا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. امیر المومنین نے جا کر ابو ذر کو سہارا دیا اور لے کر گئے اور تیمارداری کی، مرہم کی وہاں.
ابو ذر نے ایک تو یہ نعرہ بنایا الذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ اسی زمانے کا ہے کہ یہ جو مال خدا کو کھایا جا رہا ہے، یہ جو مال ہڑپ کر رہے ہو، یہ کس دلیل سے ہے؟ کوئی اور نہیں بول رہا تھا، جانتے سب تھے کہ یہی ہو رہا ہے، لیکن کہتا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ابو ذر کو بٹھا کر دربار کے اندر خلیفہ کے سامنے بٹھا کر تنبیہ کی گئی سختی کے ساتھ کہ جب اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، خصوصاً تمہیں کیا اعتراض ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ یہ روز بنو امیہ اور ان کے خلاف بولتے ہو، کبھی مروان کے خلاف، کبھی فلاں کے خلاف، کبھی فلاں کے خلاف آپ آوازیں اٹھاتے ہو؟ آپ کو کیا تکلیف انہوں نے پہنچائی ہے؟ کہا مجھے انہوں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، مجھے اپنے حبیب نے جو درس دیا تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے، میرے حبیب نے اس وقت جو بتایا تھا وہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو پوچھا کیا بتایا تھا رسول اللہ نے آپ کو؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ اب یہ حدیث سنی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے۔ شیعہ کتابوں میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کی گئی ہے، اور اہل سنت کی بعض کتابوں میں یہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ دونوں طریقوں سے موجود ہے، اور اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ہے، جن میں سے اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک ہے مستدرک الصحیحین، مستدرک حاکم نیشاپوری، بہت بڑے محدث ہیں اہل سنت کے، جنہوں نے وہ حدیثیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں رہ گئی ہیں انہوں نے نہیں لکھی، وہ حدیثیں ساری جمع کر کے انہوں نے اپنی کتاب بنائی ہے مستدرک الصحیحین، اس میں یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ذکر کی گئی ہے۔ احمد ابن حنبل جو چوتھے امام ہیں اہل سنت کے، ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل صحاح ستہ میں سے، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث معروف مفسر زمخشری نے یہ حدیث بھی اپنی کتاب فائق میں ذکر کی ہے، اور ابو ہریرہ سے انہوں نے نقل کی ہے۔ یہ کئی اہل سنت کی کتابوں میں حدیث ہے، اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ دو طرح سے، میں دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ابو ذر کو جب پوچھا گیا کہ کیا تکلیف ہے آپ کو، بنو امیہ جو کچھ کر رہے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ملک چلاتے ہیں، تو یہ مال ان کا حق بنتا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو ابو ذر نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور سب دیکھ رہے ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے، میں نے اپنے حبیب سے، اللہ کے حبیب سے یہ سنا تھا، رسول اللہ سے، انہوں نے یہ فرمایا تھا اذا بلغ بنو ابی العاص 30 رجلا جعلوا مال اللہ دولا وعبادہ خولا ودینہ دخلا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا اے ابو ذر، جب بھی ابو العاص، یہ دو خاندان ہیں بنو امیہ کی، دو بڑی شاخیں ہیں، ایک انابس کہا جاتا ہے اور دوسرے ایاسی بنو امیہ اور انابسی بنو امیہ۔ انابسی بنو امیہ میں ابو سفیان اور یہ لوگ آتے ہیں، اور ایاسی بنو امیہ میں ایک خلیفہ سوم ہے اور ایک مروان ہے، کہ مروان ان بن ابی العاص میں سے ہے۔ مروان ابن حکم ابن آس ان کا جد ہے، اس کے بیٹے ہیں چند، ان بیٹوں میں سے ایک عفان ہے اور ایک حکم ہے، حکم کی اولاد میں سے مروان ہے، پھر مروان کے آگے سلسلے ہیں، اس کا بیٹا ہے ولید ہے، اور دوسرے آگے چلے جاتے ہیں، یہ بنو آس کہلاتے ہیں۔ ایک انابس کہلاتے ہیں بنو امیہ کا ایک سلسلہ جو آل ابی سفیان ہیں، یہ انابسی بنو امیہ ہے۔ انابسی ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں، امبس یا انابس اس کو شیر کو کہتے ہیں، چونکہ یہ لڑائی میں بہت دلیر تھے، لڑتے بڑے ڈٹ کے، جگری جنگ کرتے تھے، سب کو مزہ آتا تھا ان کی جنگ کا، تو ان کا نام ہی شیروں کا خاندان
یا شیروں کا حملہ تھا. ان کا نام، اس گروہ کا، اس لشکر کا نام یہ انابسی تھے. مکہ میں ان کو انابسی بنو امیہ کہتے تھے اور ان کو ایاسی بنو امیہ کہتے تھے. یہ ایاسی لڑائی جنگجو میں شریک نہیں ہوتے تھے، یہ تدبیر اور مکر و فریب اور ان چیزوں میں زیادہ ان کا عمل دخل تھا. یہ ایک حدیث ہے. امام احمد ابن حنبل کی مسند میں یہ حدیث حضرت ابو ذر سے ہی نقل کی گئی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اذا بلغ آل ابی العاص 30 رجلا اتخذوا مال اللہ دولا وعبادہ خولا ودینہ دخلا، کہ یہ جب 30 بندے 30 مل جائیں یا 30 سرغنے یا 30 ان کے ولی ولایت گورنر اگر مل گئے، یہ سارا مال زمین کا اپنی ملک بنا لیں گے، یہ خدا کے بندوں کو ذلیل و رسوا اور تنگ دست و فقیر قرار دیں گے اور یہ دین خدا کو خراب کر دیں گے. یہ حدیث ہے جو مسند احمد ابن حنبل میں انہوں نے نقل کیا. اور اسی طرح زمخشری نے یہ حدیث تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے. اور یہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے بھی ذکر کی گئی ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے دونوں سندیں اس کی ذکر کی ہیں. اذا بلغ بنو العاص 30 رجلا کان مال اللہ دولا وعبادہ خولا. مستدرک صحیحین میں اس کو اس طرح سے نقل کیا ہے حاکم نیشاپوری نے، اتخذوا عباد اللہ خولا ومال اللہ نحلا وکتاب اللہ دغلا. اور ابی العاص کے بجائے بنو امیہ ہے اس میں لفظ کہ اذا بلغ بنو امیہ 30 رجلا، جب بنو امیہ اگر 30 آدمی جمع ہو گئے تو یہ اس طرح کا اودم مچائیں گے، یہ مال خدا سارا لوٹ لیں گے، اپنی ذاتی جاگیر بنا لیں گے. ابو ذر کے پاس ایک قرآن کی آیت تھی، الذین یکنزون الذھب والفضہ، جو بھی درہم و دینار جمع کر رہا ہے. انفاق کی بات آپ سنیں، یہ موضوع تکمیل ہو جائے گا جو ابھی آپ سن رہے ہیں. اس کی بنیاد انفاق کے اندر جو مال کی حیثیت ذکر کی ہے وہاں بھی، کہ یہ صرف بنو امیہ نہیں ہے درہم و دینار جمع کرنے والے. آج بہت سارے لوگ شاید جو اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، درہم و دینار جمع کر رہے ہیں. اور حضرت ابو ذر کا یہ نعرہ ان پر بھی فٹ آتا ہے، الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو سونا چاندی درہم و دینار نوٹ ڈالر روپے اکٹھے کر رہے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم سنا دو. اور اس زمانے میں اصل کام ہی یہی تھا لوگوں کا، درہم و دینار اکٹھے کرنا. اور دوسرا فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر بنو امیہ کے 30 مرد حکومت میں آ گئے، اقتدار میں آ گئے، 30 بندے ان کے اگر اقتدار میں آ گئے، یہ بیت المال کو لوٹ لیں گے، یہ لوگوں کا مال لوٹ لیں گے، یہ لوگوں کو تنگ دست کر دیں گے، یہ لوگوں کو رسوا کر دیں گے اور یہ دین خدا کو بھی خراب کر دیں گے. یہ ابو ذر کا شعار تھا، نعرہ تھا. رسول اللہ کے عہد میں جو مالی نظام تھا وہ کمزور تھا، مالیاتی لحاظ سے، اقتصادی پہلو سے یہ حکومت بہت ہی کمزور ترین حکومت تھی. لیکن اس کمزوری نے نقصان نہیں پہنچایا، چونکہ اس کمزوری کی تلافی ایمان کی قوت، جذبے کی قوت اور یقین کی قوت نے پوری کی ہوئی تھی. یہی بھوکے پیاسے جن کے پاس پہننے کے لیے اور سر پہ چھت نہیں تھی، ان کے ایمان میں ذرا برابر اس فقر نے اثر نہیں ڈالا، بلکہ وہ دوسروں سے بڑھ کر جان نثاری و جان فدا کرنے کے لیے تیار تھے، اور کی بھی انہوں نے. اس کے بعد دوسرا دور خلافت شروع ہوا اور خلیفہ اول کے زمانے میں اقتصاد مضبوط تھی. اتنی مضبوط نہیں تھی، رسول اللہ کے زمانے سے تھوڑی بہتر ہو گئی. کچھ مسائل پیدا ہوئے، کچھ حوادث رونما ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ مسلمان بھی ہونا شروع ہوئے، تعداد مسلمانوں کی بڑھتی گئی، علاقے بھی بڑھتے گئے اور ان کا زکوٰۃ اور ٹیکس اضافہ ہوتا گیا. لیکن اتنی مضبوط اقتصاد نہیں تھی کہ مسلمان آسودہ ہو جائیں، جیسے آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گزارا کرتے تھے. اس حد تک پہنچ چکے تھے. یعنی خلیفہ اول کے زمانے میں مہاجرین اب انصار پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کے رہن منت نہیں تھے
ان کی اپنی درآمد کا بھی ذریعہ بن گیا تھا. ایک تو خود کام کاج بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا، اور دوسرا بیت المال سے ان کو اتنا مل جاتا تھا کہ یہ کسی دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بنے. رسول اللہ نے جو حکومت چھوڑی خلیفہ کے لیے، یعنی خلیفہ آ گئے رسول اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام میں، اس میں اقتصاد کمزور تھی، لیکن ایک بہت ہی آئیڈیل حالت خلیفہ کو ملی. یعنی مسلمان فکری لحاظ سے آشفتہ نہیں تھے، پریشان حال نہیں تھے، تشویش نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ جو خلافت کا فیصلہ ہوا، یہ بھی اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کہ فکری طور پر ان کے اندر کسی قسم کا کوئی خلفشار نہیں تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی اور چیزیں ان کے اندر ایسی موجود نہیں تھیں. کوشش کی گئی اس فیصلے کو انکار کرنے کے لیے، لیکن امیر المومنین نے خود یہ رائے قبول نہیں کی. اور یہ کسی حاکم کو ایسا میدان مل جائے کہ ایک بالکل مطیع قوم، اطاعت گزار قوم، تسلیم قوم اور با ایمان قوم کسی حاکم کو مل جائے، بے شک اقتصاد کمزور ہو، یہ بہت ہی آئیڈیل ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ ماحول ہے اگر کسی حاکم کو یہ میسر آ جائے. جیسے مثلا میں مثال دیتا ہوں دوسرے پہلو سے، اس پہلو سے نہیں. پاکستانی قوم ہے، جس حکمران کو بھی پاکستانی قوم ملتی ہے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، چونکہ اتنی مطیع قوم، اتنی وفادار قوم ہر حکمران کی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. نہ پاکستان کے پڑوس میں ہے، نہ پاکستان کے اڑوس میں ہے، نہ پاکستان سے دور کسی خطے میں ایسی قوم پائی جاتی ہے کہ جو ہر قسم کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. حاکم پر ذرا برابر کوئی اعتراض نہیں کرتے، کوئی انگلی نہیں اٹھاتے، کوئی مطالبہ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے. حاکم خود کہیں بھی ہم ان کی چیخیں نکال دیں گے، یہ چیختے تک نہیں ہیں. وہ اتنا ان کے اوپر بوجھ ڈال دیں پھر بھی یہ آواز تک نہیں نکالتے. اور یہ آئیڈیل قوم ہے ہر حکمران کے لیے، جیسا بھی ہو، وہ باصلاحیت ہو، بے صلاحیت ہو، نااہل ہو، اہل ہو، کرپٹ ہو نہ ہو، صادق ہو، امین ہو، کاذب ہو، جھوٹا ہو، خیانت کار ہو. یہ قوم جس کو مل گئی اس کے وارے نیارے ہیں. اور ایسا ہی ہوا، جرنیل آیا راضی گیا، جمہوری لوگ آئے راضی رہے ہیں اس قوم سے، قوم بھی ان سے راضی ہیں. یعنی کوئی چیز ہے اس قوم کے اندر جس سے یہ ہر قسم کے حکمران کے سامنے رام قوم ہے، ایک ریوڑ ہیں جو بالکل اس کے تابع ہیں، رام ہیں، آواز نہیں اٹھاتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے. اس طرح کی قوم آئیڈیل ہے. لیکن وہ رسول اللہ نے جو امت چھوڑی وہ اس طرح کی اس وجہ سے نہیں تھی رام، وہ ایمان کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے، ہدایت کی وجہ سے، تعلیمات رسول اللہ کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے ان کے اندر یہ احساس یا یہ حالت موجود تھی کہ جو کچھ حضور نے ہمیں دیا ہے ہمارا فریضہ ہے اس کو باقی رکھنا، اس کو خراب نہ کریں. ہم اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے خراب کرنے کی تو ہم اس کو روکیں. اور سب سے بڑھ کر امیر المومنین نے یہ فداکاری کی کہ باوجود اس کے کہ اپنا حق سمجھتے تھے لیکن پھر بھی کوئی اقدام نہیں کیا، کوئی چیلنج نہیں کیا، کوئی کسی قسم کا لوگوں کو بھی نہیں بھڑکایا اور اکسایا، بلکہ جو امیر المومنین کو بھڑکا رہے تھے انہیں ڈانٹ کے چپ کرا دیا امیر المومنین نے. پھر جو حالات خلیفہ دوم کو ملے، خلیفہ اول نے جو قوم اور حالات سیاسی اور اقتصادی خلیفہ دوم کے لیے چھوڑے وہ اس سے بہتر تھے جو رسول اللہ کے عہد میں خلیفہ اول کو ملے. خصوصاً اقتصادی طور پر کچھ بہتری آ چکی تھی. لوگ اب اس فقر و فاقہ شدید میں مبتلا نہیں تھے، اپنی زندگیوں کا بوجھ مرفع بھی نہیں تھے، بہت خوشحال بھی نہیں تھے لیکن محتاج بھی نہیں تھے، اپنی زندگیوں کا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہو گئے تھے. اور جہاں سے مسلمانوں کا آئیڈیل عہد شروع ہوتا ہے اقتصادی لحاظ سے، وہ خلیفہ دوم کا زمانہ ہے. جب فتوحات ہوئیں اور زرخیز علاقے مفتوح ہوئے، ان پر قبضہ ہوا اور سلطنت پھیلی، اس تیزی کے ساتھ پھیلی کہ مختصر عرصے میں 3 براعظموں تک اس کی سرحدیں جا پہنچیں. اور اس کے نتیجے میں جو
اموال آئے اور مسلمانوں کے ہاتھ لگے، مسلمانوں کی جمعیت میں بھی اضافہ ہوا، ان کے مال میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی چاندی تھی یہ زمانہ، جس طرف ریل پیل تھی دولت کی اور ثروت کی، باوجود اس کے کہ خلیفہ کی طرف سے شدید اقتصادی ڈسپلن قائم تھا، لوٹ مار نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن خود سے انہوں نے مسلمانوں کو کافی مواقع فراہم کیے ہوئے تھے، مختلف طبقات کو، اس وجہ سے سب راضی تھے خلیفہ سے۔ اس ڈسپلن کے باوجود بھی ہر طبقہ مطمئن تھا، راضی تھا، اسے مل رہا تھا۔ مثلا ایک طبقہ جس کا نہ کسی جنگ میں کوئی کردار ہے، نہ کسی اور خدمات میں کوئی کردار ہے، اور علمی ان پر پابندی تھی کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف گھر میں رہیں، اپنی بیویوں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، حدیث نہیں بیان کرنی، مدینہ سے باہر نہیں جانا۔ بڑی جید شخصیات، قابل شخصیات کے اوپر یہ پابندی تھی۔ جنگوں میں بھی ان کو نہیں بھیجتے تھے، تبلیغ کے لیے بھی ان کو نہیں بھیجتے تھے، مدینہ میں بھی ان کو کوئی علمی فعالیت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی ڈسپلن کا حصہ تھا جو خلیفہ نے قائم کیا تھا اس سوسائٹی کے اندر، کہ یہ طبقہ بالکل ڈیڈ رہے، یہ فعال ایکٹیو نہ ہو، ان کو بالکل منجمد کر کے رکھا۔ لیکن بیت المال اور وظیفہ ان کا بھی اعلیٰ درجے کا تھا، مجاہدوں سے زیادہ تھا بعض ان میں سے بعض کا، جن کا کوئی نہ فتوحات میں عمل دخل تھا، نہ کسی تبلیغ میں، نہ کسی اور کام میں ان کی فعالیت تھی۔ اس لیے یہ بھی مرفہ تھے، خوشحال تھے، اور پھر جو باقی علاقوں میں چلے جاتے تھے، میدانی کام کرتے تھے، ان کے اور زیادہ وارے نیارے تھے۔ خلیفہ سوم کو تاریخی اگر سیاست میں حکومتوں کی تاریخ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ آئیڈیل حکومت خلیفہ سوم کو ملی، مرفہ، پیسہ، دولت مند ترین حکومت روئے زمین پر، اقتصادی لحاظ سے سپر پاور، عسکری لحاظ سے، فوجی لحاظ سے سپر پاور، یہ خلیفہ سوم کو یہ حکومت ملی۔ اور اتنی مضبوط حکومت اور اتنی مرفہ حکومت اور اتنی ہر لحاظ سے حکومت منظم خلیفہ کو ملی۔ خلیفہ چونکہ خاندانی طور پر نسب کے لحاظ سے بنو امیہ سے تعلق تھا، اور بنو امیہ نے ان کے آتے ہی ڈنکے بجائے کہ چونکہ ان کے خاندان کے آ گئے ہیں خلیفہ، لہٰذا وہ جس چیز کے منتظر تھے انہیں موقع مل گیا اور حکومت کے اندر رکھنا کیا۔ خلیفہ نے بھی کوئی ایسا ڈسپلن نہیں ان کے لیے رکھا کہ یہ نہیں آ سکتے، اور خلیفہ دوم والا ڈسپلن باقی رہے۔ انہوں نے بالکل اس سیاسی ڈھانچے کو بدل دیا اور اقتصادی نظام بالکل دگرگن کر دیا۔ اقتصادی رگیں، اقتصادی منابع اور اقتصادی جتنے آمدن کے بڑے ذریعے تھے وہ سارے بنو امیہ کے سپرد ہو گئے۔ اور بنو امیہ نے یوں نہیں کہ اسے حکومتی مد میں استعمال کیا، اسے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی، رضوان اللہ علیہ کی روایت کے مطابق، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، کہ جعلوا مال اللہ دولا و عباد اللہ خولا و دین اللہ دخلا۔ بنو امیہ کو جو ہی موقع ملا اسی عہد میں انہوں نے مال خدا کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا اور بندگان خدا کو تنگ دست کر دیا۔ خولا یعنی بالکل توحیدست، یہ ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے، روزمرہ کی گزر بسر لوگوں کے لیے دشوار ہو گئی، اسی امیر سلطنت کے لوگوں کے لیے۔ اور سلطنت کا دائرہ خلیفہ سوم کے زمانے میں اور بڑھا، کم نہیں ہوا، مزید اضافہ ہوا، مزید دولت و ثروت والے علاقے قلمرو سلطنت میں شامل ہوئے، لیکن لوگوں کی حالت دن بدن پتلی ہوتی گئی، اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ لوگ پھٹ پڑے، لاوا ابل پڑا، اور لوگوں نے پہلے زبانی اعتراض کیا، پھر اس کے بعد عملی اعتراض کیا، جلسے جلوس شروع کر دیے، اور پھر جب بالکل کسی نے نہیں سنی، 6 سال تک لوگ اعتراض کرتے رہے، لیکن لفظی طور پر گلے شکوے، جہاں بیٹھنا، ادھر بات کرنا ادھر بات کرنا، لیکن جب 6 سال گزرے اور کسی نے نہیں سنی، اس کے بعد عملی اعتراضات شروع ہوئے،
مختلف شہروں کے اندر ان والیوں کی نافرمانی شروع ہوئی اور ان والیوں کی شکایات مرکز میں پہنچانا شروع ہوئیں. مرکز سے ان کے لیے کوئی، چونکہ وہاں بھی مروان جیسا وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا جو خود سرغنہ تھا بنو امیہ کا، اور جس نے یہ سارا ڈیزائن کیا بنو امیہ کے لیے مسئلہ، اس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی اور خلیفہ کو آگاہ بھی نہیں کیا. جیسے بعض تاریخوں کے اندر ہے کہ خلیفہ سے جو بات پوچھتے تھے وہ کہتے تھے میرے علم میں نہیں ہے. اور پھر یہ لوگ پھٹ پڑے، معترض ادھر ادھر سے مختلف شہروں سے جمع ہوئے. تاریخ میں پڑھیں آپ حتماً، تاریخ طبری اردو میں موجود ہے، زیرن 3 جلد میں تاریخ طبری کے آپ پڑھیں، یہ باب ضرور پڑھیں وہاں پر کہ اس عہد میں مسلمانوں کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی، کس چیز نے مسلمانوں کو اعتراض پہ اٹھایا. مختلف شہروں سے لوگ جمع ہوئے، اعتراض کرنے آئے خلیفہ کے پاس اور خلیفہ کے سامنے اپنا اعتراض کیا. خلیفہ نے سن لیا اعتراض، سن کے انہیں وعدہ دے دیا. البتہ پہلے نہیں سنا، لیکن کچھ لوگوں کی مداخلت سے، کچھ خیرخواہ تھے جو بیچ میں پڑے، وہ اعتراض کرنے والوں سے بھی ان کا اعتماد ان پر تھا اور خلیفہ کا بھی ان پر اعتماد تھا، اور جس میں امیر المومنین نے بنیادی کردار ادا کیا، علی علیہ السلام نے. وہ لوگ ان کا نامہ لے کر چلے گئے، یہ کہ معاہدہ کہ ان کے سارے اعتراضات سنے جائیں گے، ان کی شکایات دور کی جائیں گی، جس کے ساتھ جو ظلم ستم ہوا ہے وہ تلافی کی جائے گی، اور جو جن حکمرانوں پر، جن والیوں پر ان کو اعتراض ہے وہ تبدیل کر دیے جائیں گے، وہ افسران بدل دیے جائیں گے. یہ خط لے کر لوگ واپس جا رہے تھے اور پیچھے سے دفتر سے، مرکزی حکومتی دفتر سے ایک اور قاصد روانہ ہوا خلیفہ کے سواری پر. وہ اونٹ خلیفہ کا تھا، اس پر بیٹھ کر جا رہا تھا اور ان کا غلام بھی تھا اپنا. اسے پکڑا، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا پیغام لے کے مصر جا رہا ہوں. تلاشی لی تو خط نکلا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں ان کو آتے ہی ختم کر دو، ان کو کوڑے مارو، ان کو جیلوں میں ڈال دو، ان کو ختم کر دو. وہ پھر واپس آ گئے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا. اور یہاں تو خلیفہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا، قسم کھا کے کہا کہ یہ نہ مجھے علم ہے اس خط کا، نہ میں نے لکھا ہے. پھر یہی تھا کہ اب آپ ڈھونڈیں، آپ کے دفتر سے آپ کا غلام آپ کی سواری جا رہی ہے تو کس نے لکھا ہے؟ ظاہر ہے وہ مروان نے لکھا تھا. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ مروان کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے کیوں یہ حرکت کی ہے، لیکن یہ ناممکن تھا کہ بنو امیہ کے کسی اتنے بڑے آدمی کو بلا کے محاسبہ کرنا اس کا اور احتساب کرنا، اس کا مواخذہ کرنا بھی مشکل تھا. اور کہہ دیا کہ اسے نہیں بلا سکتا، میں اس سے نہیں کچھ پوچھ گچھ کر سکتا. اس سے معاملات بگڑ گئے اور پھر آخر کار وہ ہو گیا جو نہیں ہونا تھا. خلیفہ کو انہوں نے محاصرہ رکھا 50 دن پورے محاصرہ رکھا. ان 49 دنوں میں وہ محاصرہ کرنے والے شروع میں کہتے ہیں 600 آدمی تھے جو شروع میں آئے تھے، پھر آخر میں 200 رہ گئے. 200 آدمیوں کے محاصرے میں یہ بنو امیہ اپنے خلیفہ جنہوں نے ان کو نوازا تھا ان کی مدد کے لیے نہیں آئے. اگر 200 بھی آ جاتے مقابلہ کر کے آزاد کرا لیتے. 200 نہیں تھے بندے خلیفہ کے حامی. مدینہ میں، مکہ میں، ان 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ریاست کے اندر 200 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افرادی قوت نہیں تھی. یہ کون مانتا ہے عقل سلیم کا مالک آدمی؟ اور یہ 200 بندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، کہیں سے بھی نہیں آیا. اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں مطالعہ کے لیے، سپریم کونسل جس نے خلیفہ کو چنا تھا یہ ساری موجود تھی، تمام اعضاء سمیت. جو ویٹو پاور تھے، جن کی ووٹ کاسٹنگ ووٹ تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی یہ موجود تھے اس وقت. خلیفہ کو نامزد کرنے والے، فیصلہ ان کے حق میں دینے والے یہ مدینے میں موجود تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ جرنیل اعظم جنہوں نے 3 براعظموں تک سلطنت پھیلائی ہے، جس کی فتوحات نے، جس کی تلوار نے، وہ خود موجود ہیں. یہ سپریم کونسل میں تھے اس
الیکٹورل کالج میں تھے یہ, ان کے ووٹ سے خلیفہ بنے, یہ بھی موجود تھے. حضرت زبیر ابن عوام موجود تھے, مدینہ میں موجود تھے. حضرت طلحہ موجود تھے, اور امیر المومنین بھی موجود تھے. چھٹے خود خلیفہ تھے کہ وہ خلافت پر تھے. یعنی جن لوگوں نے خلیفہ کو خلافت پہ چنا وہ سارے مدینہ میں موجود ہیں, اور ان میں سے صرف ایک آدمی کوشش کر رہے ہیں معاملات کو سلجھانے کی, باقی چاروں آدمی لا تعلق ہیں. جب ان کے پاس وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ آتے ہیں تو ان کو کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور جب ان کے پاس خلیفہ کے حامی, جب خلیفہ پہ پہلے تو مروان سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہا تھا اس معاملے کو, پھر جب خطرہ بڑھ گیا تو پھر اس نے ان کے پاس, کچھ کے پاس خود گیا ان بزرگوں کے پاس, اور کچھ کے پاس پیغام بھیجا, اور جس کے پاس پیغام بھیجا انہوں نے معذرت کر لی کہ ان حالات میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور یہ بہت ایک اہم موضوع ہے کہ اس کونسل نے تو خلیفہ کو چنا تھا, اور آج لا تعلق ہو کے کیوں بیٹھ گئی ہے یہ کونسل. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عبد الرحمن ابن عوف پر کہا کہ دیکھا آپ کے فیصلے کا نتیجہ, اس وقت جو آپ نے فیصلہ کیا تھا تو نتیجہ دیکھا آپ. تو انہوں نے کہا کہ پھر دیکھ لیا میں نے نتیجہ, لیکن اب میرا ساتھ دو, ہم دونوں تلوار اٹھاتے ہیں اور فیصلے کی جو تلافی کرتے ہیں, جو ہو گیا تھا اس کی تلافی کرتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا نہ, تلوار علاج نہیں ہے. خب یہ حالات کیوں پہنچے, خلیفہ تک رسائی ہوئی, خلیفہ کشی کیوں ہوئی؟ یہ بنو امیہ کے اقدامات کی وجہ سے. اس دوران بنو امیہ نے کیا بڑا کام کیا؟ اقتصادی لوٹ مار کی, مالی طور پر لوٹ مار کی. اس لوٹ مار کو امیر المومنین اب بیان فرماتے ہیں اپنے عہد حکومت میں کہ کیا کیا بنو امیہ نے. امیر المومنین کو جو حکومت ملی وہ ہر لحاظ سے دیوالیہ حکومت تھی, بالکل ایک دیوالیہ سسٹم امیر المومنین کے سپرد کیا گیا, اور اسی وجہ سے کیا گیا. اگر وہ منظم ہوتا, جس طرح خلیفہ دوم کا ایک بہت منظم سسٹم تھا, اور اب تیسرے خلیفہ کی باری تھی, وہاں علی علیہ السلام کا نام تھا لسٹ میں کہ ان کو بھی بنائیں, لیکن ووٹ نہیں ملا. چونکہ منظم نظام میں علی کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کسی اور کو موقع دیں. اب جب کہ بے نظمی ہو چکی ہے, اور سخت بے نظمی ہو چکی ہے, تمام نظم درہم برہم ہو چکا ہے, سیاسی, سماجی, اور سب سے بڑا بگاڑ اقتصادی طور پر پیدا ہو چکا ہے. ایسے میں اب یہ دیوالیہ سسٹم علی کے سپرد کر دو. یوں نہیں کہ اس وقت امیر المومنین کی حقانیت ان کو سمجھ میں آ گئی, محرومیت تلافی کرنے کی کوشش کی, وہ کام جو پہلے نہیں کیا وہ آج کرنے جا رہے تھے. نا, یہ نہیں تھی وجہ. وجہ یہ تھی کہ اب ایک تو کوئی اور ایسا ہے نہیں جس کے حوالے یہ سسٹم کیا جائے اور جو حالات کو سنبھال لے, اور جو سب فریقین اس کے اوپر یعنی معترض بھی اور سیاسی لوگ بھی سب اس پر راضی ہو جائیں, امیر المومنین. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت کے متعلق ہمیشہ سے شروع سے محتاط پالیسی تھی. ابھی میں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں ایک روایت امیر المومنین کی زبانی عرض کروں گا کہ امیر المومنین کے بارے میں اقتصادی پالیسی اہل بیت کے بارے میں کیا تھی, حکومتی پالیسی. تینوں ادوار خلافت میں خود علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اقتصادی پالیسی کیا تھی. اب اہل بیت اپوزیشن کی حیثیت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کے اوپر نظر تھی, اور ہمیشہ تک رہی ہے. امام عصر کے غیبت تک اہل بیت کا کھٹکا, ائمہ کا کھٹکا ہر حکومت کے دل میں تھا. جو ہی خلیفہ سوم آئے, یہاں سے اقتصادی معاملات مکمل طور پر تبدیل ہونا شروع ہو گئے. جیسا میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کے کالم میں دیکھیں, انہوں نے مختصر سا خلاصہ کیا ہے خوبصورت طریقے سے, ادیبانہ انداز سے.
تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں اس بات کی، ڈاکٹر طاہا حسین مصری، ان کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ مولانا مودودی خلافت و ملوکیت، ان کی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اہل سنت کے محققین و مصنفین ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، جہاں پر آپ کو، چونکہ غیر خلفاء کے باب میں شیعہ جب بحث کرتا ہے تو وہ ممکن ہے اپنے اعتقاد کو بیچ میں لے آئے، چونکہ شیعہ خلفاء کے بارے میں وہ اعتقاد نہیں رکھتا جو اہل سنت رکھتے ہیں، ایک اپنے عقیدے کو تاریخی بحث میں یا تجزیاتی بحث میں دخالت ممکن ہے دے دے، لیکن اہل سنت نے جو تجزیہ کیا ہے اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے تعصب کیا ہے یا انہوں نے کوئی جانبداری کی ہے، انہوں نے جو انہیں حقیقت لگ رہی ہے وہ انہوں نے اس میں بیان کی ہے۔ خوب یہ چونکہ ایک مفصل آگے پھر یعنی بنو امیہ کو جو گیٹ ملا، گیٹ وے بنا بنو امیہ کے لیے، وہ یہیں سے بنا خلیفہ سوم کے زمانے میں، اور خلیفہ سوم نے انہیں جو سیاسی بھی ان کے لیے دروازہ کھولا اور سیاسی سے زیادہ اقتصادی میدان ان کے لیے ہموار کیا۔ پھر یہاں سے اب بنو امیہ کا دیکھیں کارکردگی کہ وہ کس طرح وارد ہوئے مملکت کی اقتصاد میں، اور پھر کس طرح انہوں نے ہر چیز اپنی مٹھی میں لے لی اور آخر کار خلافت ہی ختم کر دی۔ خلافت جس نے ان کے لیے میدان کھولا اسی کو پہلا کام یہی کیا۔ وہ سانپ کہتے ہیں نا کہ سپیرا ہمیشہ سانپ سے ہی ڈستا ہے، جس کو دودھ پلاتا ہے پالتا ہے۔ وہ بنو امیہ کو موقع تو دیا، لیکن بنو امیہ نے جڑ سے ہر چیز اکھاڑ دی، خلافت ختم کر دی، کوئی اثر باقی نہیں چھوڑا۔